پھر دوپہر کو پیٹ بھر کے کھاتا ہے اور سوتا نہیں ہے. یاد رکھو دوپہر کو کھانے کے بعد یہ نہیں کہ سونا صحت کے لیے مفید ہے, دوپہر کھانے کے بعد نہ سونا صحت کے لیے نقصان دہ بھی ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ دوپہر کھانے کے بعد جو نہیں سوتا اس کی صحت کا بہت جلدی بیڑا غرق ہو جاتا ہے. اب یہ میں طب کی باتیں شروع کر دوں گا تو موضوع تبدیل ہو جائے گا. حدیث سے بھی ثابت ہے, تحقیق سے بھی ثابت ہے. حدیث سے تو آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیلوا فإن الشیطان لا تقیل, دوپہر کھانے کے بعد قیلولہ کیا کرو کیونکہ شیطان قیلولہ نہیں کرتا. کیا مطلب؟ اس کو شیطانی عمل قرار دیا دوپہر کھانے کے بعد نہ سونے کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دوپہر کھانا کھائیں اور نہ سوئیں, اس کو نبی نے کیا قرار دیا؟ یہ شیطان کا کام ہے یہ. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں بہت اہم ہے اور سائنس کی بھی تحقیق ہے. جب ہم کھانا کھاتے ہیں نا, کھانا یاد رکھیں دماغ کو جتنی تھکاوٹ کھانا کھانے سے ہوتی ہے اتنی کسی محنت مزدوری والے کام سے نہیں ہوتی. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جب رننگ کرتے ہیں, باڈی بلڈنگ کرتے ہیں, اس سے دماغ تھکتا ہے. اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا دماغ کو. سارا دن بھاگتے رہیں آپ, سارا دن پتھر اٹھاتے رہیں, دماغ کو کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی. نیند دماغ کی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے ہے. آ رہی ہے؟ نیند کس کی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے؟ دماغ کی تھکاوٹ. بھاگنے سے دماغ نہیں تھکتا, ٹانگیں تھکتی ہیں. ویٹ لفٹنگ کرنے سے, جم خانے جانے سے جب آپ وزن اٹھاتے ہیں تو ہاتھ تھکتے ہیں, دماغ نہیں تھکتا. دماغ کو تو تفریح ملتی ہے. جو لوگ نفسیاتی مریض ہوتے ہیں نا, دماغ پہ بوجھ ہوتا ہے, ان کو تو میں کہتا ہوں ورزش کیا کرو, دماغ خود ہی صحیح ہو جائے گا. جتنی جسمانی ورزشیں وہ دماغ کو فرحت بخشتی ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو دماغ جو تھکتا ہے نا, جتنا تھکتا ہے سوچنے سے تھکتا ہے. بیٹھے بیٹھے کچھ نہ کوئی سوچ رہے ہیں, مطالعے میں لگ گئے, بہت دماغ پہ, اس سے تھکے گا دماغ. اور دماغ تھکتا ہے کھانا کھانے سے. کھانا کھانے سے بہت زیادہ تھکتا ہے. کیوں تھکتا ہے؟ جب ہم کھانا کھاتے ہیں پیٹ بھر کے تو ہمارے جو دماغ کا, جو جسم کا سارا خون ہے نا, وہ معدے کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. کیونکہ معدے کو اب کرنا ہے کام. معدہ, ہمارا جو معدہ پیٹ کو کہتے ہیں, اسٹمک کو کہتے ہیں, صحیح, وہ کھانے کو گھمانا شروع کر دیتا ہے, گھماتا ہے. تو اب کیا ہے کہ سارا خون معدے کی طرف چلا جاتا ہے. اب اگر آپ دماغ کو جاگ کے رکھیں تو دماغ کی طرف خون کا جو سرکولیشن ہے وہ کم ہو جاتا ہے, دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. پھر بھی آپ دماغی کام, لیپ ٹاپ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کام کر رہے ہیں, آپ دماغ کو دباؤ میں ڈال رہے ہیں, تو اس سے کیا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یا تو دماغ خراب ہو جاتا ہے یا معدہ خراب ہو جاتا ہے. دونوں میں سے ایک چیزیں خراب ہو جاتی ہیں. کیونکہ آپ کی جو توانائی ہے, ایندھن ہے, وہ دونوں جگہ پورا استعمال نہیں ہو سکتا. یا تو وہ معدے کو خراب کرے گا, دماغ کی طرف چلا جائے گا اور پھر معدہ کام چھوڑ دے گا, یا یہ کہ وہ دماغ کو خراب کر دے گا. معدہ صحیح رہے گا, دماغ خراب ہو جائے گا. تبھی ہو رہے ہیں دماغ خراب. تو یا تو کھاؤ نہیں دوپہر کو کھانا پیٹ بھر کے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب انسان بھوکا ہوتا ہے اور پیٹ بھر کے کھاتا ہے تو دماغ کو سکون بھی ملتا ہے, اس سے تفریح حاصل ہوتی ہے. اور جو غنودگی آنے شروع ہو جاتی ہے, شوگر لیول بڑھ جاتا ہے, تو دماغ چاہتا ہے کہ اس کو تھوڑی دیر کے لیے سکون دیا جائے. تو اگر آپ سو گئے تو پھر معدہ بھرپور طریقے سے کام کرتا ہے. وہ سارے جسم کے اعضاء چپ چاپ, خون کو نہ ہاتھ کو ہلانے کی ضرورت نہ پاؤں کو, وہ سارا خون آپ کا معدے میں استعمال ہوتا ہے. معدہ اس کو خوب اچھی طرح ہضم کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دوپہر کھانا کھا کے اگر سو جائیں, پھر آپ اٹھیں گے تو آپ کو رات کو جلدی بھوک لگ جائے گی, اور دماغ کو کیسا سکون مل جاتا ہے. تھوڑا سا اٹھ کے اگر نہ ملے تھوڑا گٹکا وٹکا رکھ لیں, ٹھیک ہے, تو چائے پی لیں, بالکل فریش ہو جائیں گے. سارا دن بہت اچھا گزرے گا. ہم تو تصور نہیں کر سکتے میں اپنے بارے میں کہ کھانے کے بعد نہ سوؤں. میں حیران ہوتا ہوں یہ لوگ پتہ نہیں کیسے چل رہے ہیں, کھاتے پھر تبھی چڑچڑے ہوئے ہیں. ہر آدمی ڈنڈا مارنے کی کوشش میں لگے. کسی سے بات کرو, اس کا دل چاہتا ہے اٹھا کے اس کی کھوپڑی پہ ڈنڈا مار دوں. وجہ اس کی ہے کہ کھا پیٹ بھر کے رہے ہیں اور پھر دماغ کو آرام نہیں دیتے, جو سونے کا آرام ہے وہ نہیں دیتے, جس سے چڑچڑے ہو جاتے ہیں. بجائے کھانا طبیعت میں نشاط پیدا کرنے کے, طبیعت میں سستی اور طبیعت میں چڑچڑا پن پیدا کر دیتا ہے وہ. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوپہر کھانے کے بعد سونے کی ترغیب دی ہے. جن لوگوں کے پاس کھانے کے بعد سونے کا ٹائم نہیں ہے, آفس میں ٹائم ہی نہیں ملتا, بہتر تو یہ وہ جاب چھوڑ دیں, کوئی دوسری کریں جہاں تھوڑا سا ٹائم دیا جائے ان کو. اور اگر یہ ممکن نہیں ہے تو پھر کھانا چھوڑ دیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟
کھانا تھوڑا سا کوئی ریفریشمنٹ کے لیے ایسے روٹی کو یوں گھمایا اوپر سے تھوڑا سا دکھا کے پاپے کو یوں گھمایا اور کھا لیا، تو چاہے کہ بس دکھائیں اس کو یوں، ہلکا پھلکا کھائیں تاکہ دماغ پہ بوجھ نہ پڑے۔